السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حکومت اور سانحہ مچ کے لواحقین کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ حکومت نے لواحقین کی شرائط مان لی۔ ذرائع کا دعویٰ، معاملے میں خرابی پیدا کرنے کے خواہاں عناصر کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ علماء اکرام کی جانب سے معاملات خراب کرنے والے عناصر سے اظہار ناراضگی۔ لواحقین کی جانب سے کچھ دیر میں دھرنے کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ سانحہ مچ کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے جاری۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت پنجاب بھر میں احتجاج۔ کراچی کے 20 سے زائد مقامات پر دھرنے۔ کوئٹہ میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ مظاہرین نے دھرنے کا خاتمہ کوئٹہ کے احتجاج کے خاتمے سے مشروط کر دیا۔ بیرونی قوتیں شہریوں کو شہید کر رہی ہیں تو یہ ریاست کی ناکامی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں دھرنے سے خطاب۔ کہا، یہ کیسا انصاف ہے کہ شناختی کارڈ دیکھ کر قتل عام ہوتا ہے، اب یہ نہیں سننا چاہتے بیرون ملک سے سازش ہو رہی ہے۔ بلاول کا کہنا تھا، شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، پورا پاکستان ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے دکھ میں شریک ہے۔ ہزارہ برادری کے 2000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، عمران خان چل کر آئیں اور ان کی داد رسی کریں۔ مریم نواز نے سوال کیا کہ عمران خان بتائیں، کیا ان کی میتوں سے آپ کی انا بڑی ہے؟ آپ کا فرض ہے ان کا دکھ بانٹیں۔ میں ایک ماں، بہن اور بیٹی ہوں، مجھے آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ مریم نواز کا کوئٹہ دھرنے سے خطاب۔ کئی شہداء کے جنازے اٹھا چکے، پیپلز پارٹی شہیدوں کا غم جانتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کوئٹہ میں دھرنے کے شرکا سے خطاب۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا، آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، ملزمان پکڑے نہیں جاتے، ایسے واقعات پر اے پی سی بلانی پڑی تو بلائیں گے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا دھرنے کے شرکا سے خطاب۔ کہا، اس وقت قوم کے کندھے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں، حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اگر ریاست تحفظ نہیں دے سکتی تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ افغانستان نے مچ میں حملہ آوروں کو دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن قرار دے دیا۔ افغان وزارت خارجہ کا خط، پاکستان کے ساتھ مل کر سانحے کی تحقیقات کرنے کا اعلان۔ خط میں کہا گیا، مچ سانحے میں 7 افغانی بھی شہید ہوئے، شہداء میں سے 4 کے لواحقین پاکستان میں مقیم ہیں۔ 3 افغان شہریوں کی میتیں شناخت کے بعد وطن بھجوانے کا بندوبست کیا جائے۔ اسلام آباد میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کے ہاتھوں مارے جانے والے 22 سالہ نوجوان اسامہ کے قتل کا معاملہ، جے آئی ٹی کا دوسرا اجلاس کل ہوگا۔ گولیوں کے خول کی فرانسک رپورٹ، ملزمان اور مقتول کے کال ریکارڈز کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقتول کے والد نے تفتیش متاثر اور حقائق مسخ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا، نئے آئی جی اسلام آباد انصاف فراہم کریں۔ بنوں میں پی ڈی ایم جلسے کے منتظمین کے خلاف تھانہ صدر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج۔ اے این پی کے ناز علی، پی پی کے ملک اشفاق اور نون لیگ کے ضلعی صدر پیر کمال نامزد۔ جے یو آئی کے سابق ایم پی ملک ریاض اور ان کے بھائی نیاز خان بھی نامزد۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی دفعہ بھی شامل۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی سرگودا میں کارروائی، 7 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد بین الاقوامی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نیٹ ورک بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے ایما پر دہشت گردی کرنا چاہتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نومبر اور دسمبر میں پاکستان کی نسبت بھارت بنگلہ دیش کی برآمدات منفی رہیں۔ پاکستان میں نومبر میں برآمدات میں 8.3، دسمبر میں 18.3% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں برآمد کنندگان اور وزارت تجارت کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس پر 13 جنوری کو اجلاس طلب کر لیا، فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ اجلاس میں اسکروٹنی کمیٹی کو فنڈنگ کیس جلد نمٹانے کی ہدایت کی تھی۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت 18 جنوری تک ملتوی، دونوں گواہان کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ سعد رفیق کہتے ہیں، پھولوں کے شہر لاہور میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں، سڑکوں کا برا حال ہے، سیوریج کا نظام بھی دھرم برم ہے۔ تبدیلی کے حامیوں کو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو 3 مقدمات میں بری کر دیا۔ ملزم پر پولیس مقابلے اقدام قتل اور ہنگامہ آرائی کے مقدمات درج تھے۔ استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام، ملزم کسی اور کیس میں نامزد نہ ہو تو جیل سے رہا کیا جائے، عدالت کا حکم۔
نیب اور امریکی ایجنسی FBI کے درمیان سمجھوتے کے خلاف سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری قانون و انصاف کو نوٹس جاری کر دیا۔ 2 ہفتے میں جواب طلب۔ اگر ہمیں ٹریننگ ہی چاہیے تو FBI سے ہی کیوں؟ وکیل طارق اسد کا موقف۔ پاکستان کا گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ فتح 1 140 کلومیٹر تک روایتی ہتھیار لے جانے اور دور تک دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں کو مبارکباد۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا زور کم ہونے لگا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 50 افراد جاں بحق، ملک بھر میں مجموعی طور پر 10,511 مریض جان کی بازی ہار چکے۔ مزید 2,482 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ مریضوں کی تعداد 4,95,075 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کرونا کی ہلاکت خیزی جاری، مرنے والوں کی مجموعی تعداد 18,09,000 سے تجاوز کر گئی۔ تصدیق شدہ کیسز 8,76,19,000 سے زائد ریکارڈ۔ مہلک وبا سے 6,31,19,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ پاکستان نے بھارت مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت 70 سال سے عالمی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا۔ سیز فائر معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان حق خود ارادیت تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری مقابلوں کے بعد لاپتہ نوجوانوں کی لاشیں ملنا شروع۔ راجوری میں لاپتہ نوجوان کی لاش ملی۔ محمد ظہور 3 دن سے لاپتہ تھا۔ واقعے کے خلاف ورثاء کا احتجاج، قابض فوج کے خلاف نعرے بازی کی۔ وادی میں نام نہاد آپریشن بھی جاری۔ تلاشی کے بہانے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں آئینی صدر بن گئے۔ امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کے صدر بننے کی توثیق کر دی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں آئینی صدر بن گئے۔ امریکی کانگریس نے جو بائیڈن کے صدر بننے کی توثیق کر دی۔ بائیڈن نے 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار امریکہ میں جمہوریت پر حملہ۔ ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا۔ ارکان یرغمال جو بائیڈن کی فتح کی توثیق پر مظاہرین آپس سے باہر ہو گئے۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں خاتون سمیت 4 افراد ہلاک، 52 گرفتار۔ دارالحکومت واشنگٹن میں کرفیو، میئر نے 15 روز ایمرجنسی کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کافی عرصے سے محب وطن امریکیوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ ایسے واقعات تب ہوتے ہیں جب عوام کو انتخابات میں ان کی فتح سے دور رکھا جاتا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے پارلیمنٹ پر حملے کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ بولے مظاہروں سے ووٹ کا تقدس پامال کیا گیا، جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے جنوبی افریقہ کے خلاف تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا۔ دورہ نیوزی لینڈ میں تینوں شعبوں میں اچھی کارکردگی نہ دکھانے کا اعتراف، خود پر تنقید کو بھی درست قرار دے دیا۔ کہا پرفارمنس توقعات کے مطابق نہ ہو تو مایوسی ہوتی ہے۔ ٹیم کے اعتماد کو نقصان پہنچا، ہوم سیریز میں بہتر کارکردگی کی امید ہے۔ اور کہیں بارش، کہیں برف باری تو کہیں سرد ہوائیں۔ کراچی سے خیبر تک موسم ٹھنڈ ڈھار۔ لہیا سرد ترین علاقہ رہا، پارہ -11 ڈگری تک گر گیا۔ گوبس، کلات -10، استور، کالادم اور کوئٹہ -9 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں سرد ہواؤں کا راج، کم سے کم پارہ 10 ڈگری رہا۔ سانحہ مچھ، کوئٹہ میں 11 افراد کو شہید کر کے واقعے کے 5ویں روز ملک گیر دھرنے جاری۔ پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ کراچی میں بھی 11 مقامات پر دھرنا جاری۔ کراچی نمائش پر دھرنے پر خواتین، بچے اور نوجوان کے شیعہ علماء کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں خالد ہاشمانی کی اس رپورٹ میں۔ مچھ واقعے کے بعد کراچی سمیت ملک بھر میں دھرنے جاری ہیں۔ کراچی میں 11 سے زیادہ مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ نمائش پر موجود دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور نوجوانوں کی کثیر تعداد شامل۔ تمام شرکاء کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان کوئٹہ نہیں جائیں گے تب تک دھرنے جاری رہیں گے۔ ممتاز عالم دین شبی حیدر نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے مقام مچھ پر جو مزدوری کرنے گئے تھے ان کو بے دردی سے جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس سے بھی بدتر طریقے سے ان کو ذبح کیا گیا ہے، اور وہاں کے مقتولین کے جو لواحقین ہیں ان کا مطالبہ ہے
کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود آ کر یقین دہانی کرائیں، اور جب تک وزیر اعظم یقین دہانی نہیں کرائیں گے ہم اپنے مقتولین کی تدفین نہیں کریں گے۔ ان لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر دھرنا دیا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان میں 100 سے زیادہ مقامات پر یہ دھرنا شروع ہو چکا ہے، اور اگر لواحقین کے مطالبات پر فوری عمل نہیں کیا گیا تو پورے پاکستان میں یہ دھرنے لا تعداد اور بے شمار شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان دھرنوں کو جو ہے وہ وہاں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے جاری و ساری رکھا جائے گا، جب تک وہاں کے لواحقین جو مقتولین کے لواحقین ہیں لاشوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان لاشوں کو دفنا نہیں دیا جاتا یہ دھرنے جاری رہیں گے۔ دھرنے میں شریک خواتین نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، اس وقت کے حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں کی جان کی حفاظت کریں۔ یہ دشمن نہ ایک مسلک کے ہیں نہ ایک فرقے کے، بلکہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس موقع پر، اس کڑے موقع پر ان خانوادوں کے ساتھ کہ جن کے پیاروں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، کیونکہ وہ ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ حسین کے ماننے والے کھڑے، اور آج بھی وہی کربلا زندہ رہے گی۔ کوئی ہمیں اپنے حق لینے سے روک نہیں کر سکتا، بھلے شک آپ 10 دن بعد آئے لیکن آپ آ کے رہیں گے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پورے پاکستان میں کہیں کوئی گاڑی نہیں چل سکے گی، لیکن ہم اپنے نظم و ضبط کے ساتھ یہ سب کام کریں گے، کیونکہ ہمیں کربلا سے درس لیا ہوا ہے اور ہم اپنے نظم و ضبط کو کبھی توڑیں گے نہیں۔ بہت شکریہ۔ سیکرٹری جنرل MWM کراچی جواد جعفری نے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دھرنا ان مظلوم شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لگایا گیا ہے، جن کو گزشتہ 4 دن پہلے مشت کوئٹہ کے مقام پر گلے کاٹ کے ہاتھوں کو باندھ کر، پیروں کو باندھ کر، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جانوروں کی طرح قتل کیا گیا، بلکہ اس طرح جانوروں کو بھی قتل نہیں کرتے، جن چھریوں سے سبزی بھی نہیں کاٹتے، ان چھریوں کے ساتھ ان مظلوموں کو، ان مظلوموں کو شہید کیا گیا۔ ان کے لواحقین جو ہے 4 دنوں سے اپنے عزیزوں کا لاشا لے کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پورے پاکستان میں، خاص کر شہر کراچی میں تقریباً 12 مقامات پر اب تک دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ شام تک یہ سلسلہ اور مزید بڑھتا چلا جائے گا، جب تک وہ مومنین مطمئن نہ ہو، اپنے مطالبات جو انہوں نے پیش کیے ہیں ان سے مطمئن ہو کے دھرنے سے نہیں اٹھیں گے، اس وقت تک یہ دھرنا انشاءاللہ پورے پاکستان میں، خاص کر شہر کراچی میں یہ دھرنا۔ ہمارا مطالبہ وہی ہے جو وہاں کے لواحقین کا ہے۔ انہوں نے ایک تو آپریشن کے حوالے سے مطالبے کیے ہیں، اور وزیر اعظم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ آ کے لواحقین سے خود بات کریں۔ ظاہر ہے جواب دہ وزیر اعظم ہے، اس ملک کا سب سے بڑا ذمہ دار شخص جو ہے وزیر اعظم ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے، وہاں جا کے اگر مومنین کو، وہاں کے لواحقین کو اگر مطمئن کرا سکتے تو ہم بھی انشاءاللہ۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، مگر جب تک وزیر اعظم کوئٹہ نہیں جائیں گے تو یہ احتجاج بڑھتا جائے گا اور بہت جلد پورا ملک جام ہو جائے گا۔ کیمرامین عدنان رفیع کے ساتھ خالد ہاشمانی، BTV نیوز کراچی۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات روکنے کے لیے پنجاب حکومت کا موقف مسترد کر دیا اور صوبائی حکومت کو 10 جنوری تک ولیج و نیبرہڈ کونسلوں کے نام شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ کمیشن نے صوبائی سیکریٹری بلدیات پر اظہار برہمی کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کورونا میں اگر ضمنی انتخابات ہو سکتے ہیں تو بلدیاتی کیوں نہیں۔ الیکشن کمیشن نے 15 روز میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ سے آگاہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کو کام مکمل کرنے کے لیے اہداف دے دیے۔ الیکشن کمیشن کا ایک اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہوا، جس میں ممبران سیکریٹری الیکشن کمیشن، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب اور الیکشن کمیشن کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس 30 دسمبر 2020 کے پچھلے
इजलास के तसलसल था, जिसमें हुकूमत पंजाब को हिदायत जारी की गई थी कि बल्दियाती इलेक्शन की तारीखों के हवाले से कमीशन को आगाह किया जाए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने वजाहत की कि कोविड-19 के फैलाव की वजह से तनाजुर में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की सिफारिश की है, जिसकी रोशनी में हुकूमत पंजाब बल्दियाती इलेक्शन की तारीख देने से फिलहाल कासिर है। सेक्रेटरी के मौके पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं। याद रहे, इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया और सूबाई हुकूमत को 10 जनवरी तक विलेज नेबरहुड काउंसिलों के नाम शाये करने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। इजरा के बाद SECP ने कागज़ के सर्टिफिकेट जारी करने बंद कर दिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP ने कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सर्टिफिकेट का इजरा कर दिया। SECP के इक़दाम के बाद पाकिस्तान में कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो गया है। हुकाम के मुताबिक डिजिटल सर्टिफिकेट के इजरा के बाद SECP ने कागज़ के सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिए हैं। SECP हुकाम के मुताबिक डिजिटल सर्टिफिकेट कंपनी एक्ट के तहत तमाम कानूनी शराइत पूरी करता है और इसकी कानूनी हैसियत प्रिंट शुदा सर्टिफिकेट की मसावी है। हुकाम के मुताबिक डिजिटल सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रार की इलेक्ट्रॉनिक मोहर और QR कोड दिया गया है। शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अफ्रीकी मुल्क माली में शादी की तकरीब पर फ्रांस के जंगी तैयारों ने बमबारी की, जिसके नतीजे में 20 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्रांसीसी तैयारों ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया जहां शादी की तकरीब जारी थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। माली के दारुल हुकूमत बमाको से 600 किलोमीटर दूर वाक़े गांव पर फ्रांस के जंगी तैयारों ने हमले किए। हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 हलाकतें हुईं। फ्रांसी फौज के तर्जुमान ने दावा किया है कि फ़िज़ाई हमला इंटेलिजेंस बुनियादों पर हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर जंगजुओं के ठिकानों पर किया गया, जिसमें शहरियों का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने दावा किया है कि फ्रांसी तैयारों ने एक ऐसे घर को निशाना बनाया जहां शादी की तकरीब जारी थी और मरने वाले गांव के निहत्ते शहरी थे। उधर माली में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने भी गांव पर फ़िज़ाई हमले की तस्दीक की है, ताहम किसी किस्म की तफसीलात जारी नहीं की गई। इस तरह माली की हुकूमत ने भी इस वाक़े पर चुप साथ रखी है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ही दाइश ने माली में एक कार्रवाई के दौरान फ्रांसी फौज के 2 अहलकारों को हलाक करने का दावा किया था और फ्रांस के इस फ़िज़ाई हमले को अपने अहलकारों का बदला लेने की कार्रवाई करार दिया जा रहा है। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 2020 के दौरान तकरीबन 100 अरब रुपए का कारोबार किया। USC ने माली साल 2019-20 में 8.564 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्स की मद में अदा किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 2020 के दौरान तकरीबन 100 अरब रुपए का कारोबार किया, जो कि साल 2019 में 8.5 अरब रुपए था। मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी ने कहा कि USC अब तकरीबन खुद कफील कॉरपोरेशन बन चुका है और मुस्तकिल करीब में इदारे की बेहतरी के लिए दीगर अहम खिदमात करने का ख्वाहा है। ऐलानिया के मुताबिक USC ने माली साल 2019 से 20 में 8.564 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्स की मद में अदा किए, जबकि माली साल 2018 से 19 में USC ने 1.476 बिलियन टैक्स की अदायगी की थी। USC ने देही और शहरी इलाकों में कायम 4,881 स्टोर्स की रिटेल नेटवर्क के जरिए साल 2020 के दौरान 45.77 मिलियन घरानों की खिदमत की। USC 8 जनवरी 2020 से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के जरिए पाकिस्तानी अवाम को सब्सिडाइज रेट्स पर अशिया खुर्दनोश फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 22 अरब की रिकॉर्ड सेल की, जो अब तक सबसे ज्यादा सेल भी है। और अब स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मिकाल जुल्फिकार ने भी टिकटॉक ज्वाइन कर ली। मिकाल जुल्फिकार ने अपने टिकटॉक अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया।
अदाकार मिकाल जुल्फिकार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। मिकाल जुल्फिकार ने अपने टिकटॉक अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन अदाकार के टिकटॉक में लिखा है, साल 9 की तरह मैं भी नया बन गया हूँ। अकाउंट का जायजा लें तो उन्होंने अभी तक सिर्फ 4 वीडियो अपलोड की हैं। इलावा अजी अदाकार के टिकटॉक फॉलोअर्स की तादाद 294 है। ताहम अदाकार ने फिलहाल किसी को फॉलो नहीं किया है। वाज़ेह रहे कि 5 सितंबर 1981 को लंदन में पैदा होने वाले मिकाल जुल्फिकार ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई साल दियार गैर में गुजारे, फिर लाहौर आ गए और अपनी तालीम यही मुकम्मल की। मद्दाह की तनकीद पर ड्रामों और फिल्मों की अदाकारा आयशा उमर भी खामोश ना रहीं। आयशा उमर ने लिबास पर तनकीद करने वाले शख्स को करारा जवाब देकर खामोश करा दिया। आयशा उमर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर शेयर की जिसमें वो मगरिबी लिबास ज़ेबतन किए नजर आ रही हैं। कुछ सार्फिन की जानिब से लिबास की काफी तारीफ की गई, ताहम बाज ऐसे भी थे जिन्हें अदाकारा का लिबास पसंद ना आया। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए कहा कि अगर आयशा उमर इस तरह के लिबास पहनकर खवातीन को जिस्म आया करने की तरगीब दे रही हैं तो यकीनी तौर पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मफहूम दुरुस्त नहीं समझा गया। मद्दाह की तनकीद पर आयशा उमर भी खामोश ना रही। उन्होंने भी अपने दिफा में भरपूर जवाब देते हुए कहा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये लिबास पहनकर तशहीर नहीं कर रही कि खवातीन अपना जिस्म आया करें। ये उनकी मर्जी है कि वो जैसा भी अपना लिबास पहने, लेकिन मेरी भी अपनी मर्जी है कि मैं अपनी पसंद का जैसा भी लिबास हो पहनूं। अदाकारा ने ये भी वाज़ेह किया कि ये मेरा अपना लिबास नहीं है, बल्कि मुझे एक खातून की जानिब से कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्होंने मुझसे कपड़ों का साइज पूछा था। फिर उन्होंने जून में मुझसे राब्ता करके ये लिबास भेजा जिसका मैंने कोई मुआवजा नहीं लिया। ये लिबास पहनने की वजह लोगों की मेहनत और टैलेंट को उजागर करना होता है। मैं इस तरह के काम की हमेशा हौसला अफजाई करती हूँ। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में नई तारीख रकम हो गई। सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद बराबर हो गया, जिस पर दोनों टीम मुश्तरका फातेह करार। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में सेंट्रल पंजाब ने चौथी इनिंग्स में 356 के हदफ के ताक़ुब में मैच को टाई कर दिया। हसन अली ने शानदार बैटिंग करते हुए 9वीं और 10वीं विकेट पर 70 और 35 रन की शराकत कायम की। मैच के आखिरी रोज सेंट्रल पंजाब ने नामुकम्मल चौथी इनिंग्स 140 रन 2 खिलाड़ी आउट और लंच तक वो 202 रन पर 6 खिलाड़ियों से महरूम हो गई। लंच के बाद भी इसे एक के बाद एक दीगर 2 खिलाड़ियों से महरूम होना पड़ा। ऐसे में हसन अली ने पहले अहमद सफ़ी अब्दुल्ला के साथ 70 और फिर वक्कास मकसूद के साथ 35 रन की शराकत कायम की। 356 रन पर वक्कास मकसूद ने साजिद की गेंद पर 2 रन दौड़कर मुकाबला बराबर करने के बाद अगली गेंद पर कामरान गुलाम को कैच दे बैठे और मुकाबला टाई हो गया। तारीख में पहली बार 2 टीमों को मुश्तरका तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फातेह करार दिया गया। ख्याल रहे कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तारीख में पहला मौका था जब किसी टूर्नामेंट का फाइनल टाई हुआ। कवानीन के मुताबिक मुकाबला टाई या ड्रॉ होने की सूरत में पहली इनिंग्स के बोनस पॉइंट्स पर फैसला होना था, लेकिन इस पर भी दोनों टीमें 6-6 पॉइंट्स पर बराबर थीं और इस तरह तारीख में पहली बार 2 टीमों को मुश्तरका तौर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फातेह करार दिया गया। हसन अली मैन ऑफ द मैच, साजिद खान बेहतरीन बॉलर और कामरान गुलाम टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन करार पाए। जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची शहर में आज सर्दी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। शदीद सर्दी की वजह से हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में सर्दी की शिद्दत में कमी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में धुंध छाई हुई है, हद निगाह 5 किलोमीटर तक महदूद रहेगी। ताहम हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने बताया कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाल मशरिक हवा चल रही है। ताहम आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रहीम यार खान तक और M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद कर दी गई। इधर नेशनल हाईवे पर हड़प्पा, चीचावतनी, कुसवाल, मियाँ चुन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक और लोधरा में भी धुंध की लपेट में है। इसके अलावा भावलपुर, अहमदपुर, शर्किया में भी धुंध ही धुंध है। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर है, जबकि जगह जगह हल्की बारिश हो रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।